پھر اپنی زبان مبارک سے پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ میں شیخ احد کرمانی یعنی کہ کرمان میں مسافر تھے۔ ایک شیخ تو تھے کرمانی اور کرمان میں، وہ کہیں مسافر تھے، وہ اپنی جگہ پہ کہیں آس پاس کوئی مسافر تھے، اور وہاں پر ایک بوڑھے کو جو حد سے زیادہ بزرگ صاحب نعمت اور یاد الہی میں مشغول تھا دیکھا، لیکن جیسا اس بزرگ کو مشغول دیکھا ویسا کبھی نہیں دیکھا۔ وہ شیخ فرماتے ہیں کہ میں نے جیسا اس بزرگ کو کرمان میں جو کرمانی تھے میں نے دیکھا، لیکن ایسا کسی کو میں نے ابھی تک اتنا مشغول عبادت میں نہیں دیکھا۔ وہ صرف اللہ کی عبادت میں اس قدر مشغول تھے انہیں پتہ ہی نہیں۔ الغرض جب میں نے اسے دیکھا تو سلام کیا اور معلوم ہوا کہ گویا اس میں گوشت پوست ہے ہی نہیں، صرف ہڈی ہی اور روح ہے۔ اندازہ لگائیے کہ وہ کس قدر تھے، کیا تھا ان کے اندر، اللہ اپنا کرم عطا فرمائے کہ اندر ہڈی تھی اور روح چل رہی تھی، صرف روح تھی، زندہ تھے، ان کے اندر گوشت نہیں تھا۔ اور ماشاءاللہ ہمارے اندر تو اچھے گوشت اچھے کھان پان ہیں، ایک دن نہ کھاتے ہیں تو ہماری زبان میں یعنی کہ ہمیں بہت بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، وہ بزرگ بات بھی بہت کم کرتا تھا، وہ کسی سے باتیں نہیں کرتے تھے، وہ بزرگ بہت کم کرتے تھے۔ میرے دل میں خیال آیا ہے کہ اس بزرگ سے یہ ماجرا پوچھیں تو کیوں ایسا یعنی کہ لاگر ناتبا ہو گیا، یعنی کہ میں نے دیکھا کہ اتنے ناتبا لاگر کیوں ہو گئے۔ میں ان سے پوچھوں تو وہ شخص گیر تھا، پیشتر اس کے میں پوچھا تو خود ہی فرمایا ہے کہ اے درویش، اس نے پھر بزرگ نے بتایا کہ اے درویش، ایک روز میں ایک پارے کے ہمراہ قبرستان یعنی کہ ایک روز میں ایک یار کے ساتھ قبرستان میں تھا، قبرستان سے میرا گزرا تو ایک قبر کے نزدیک تھوڑی دیر ٹھہر، جب میں نے بیٹھے تو ہم قبرستان کے پاس سے گزر ہوئے تو ایک قبرستان کے پاس ہم بیٹھ گئے، ایک قبر کے پاس بیٹھے تو اتفاقاً کوئی ایسی بات ہوئی جس کے سبب سے مجھے ہنسی آئی۔ وہاں پہ بیٹھے بیٹھے کوئی ایسی بات ہونے لگی ہوگی جس کے سبب مجھے ہنسی آ گئی اور کہا لگا کر ہنسا۔ قبر سے آواز آ گئی، وہیں پر ہی قبر سے آواز آئی ہے، غافل، جس کو ایسا مقام درپیش ہو، اس کا حریف ملک الموت ہو اور اس کا غمخوار خاک کے نیچے سانپوں اور بچھوؤں کے بس میں ہو، اسے ہنسی سے کیا کام۔ جو ہی آواز سنی میں نے تو آہستہ آہستہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور درست یعنی کہ دوست کا ہاتھ چوم کر اسے تو روانہ کر دیا۔ میں نے اس دوست کو، اس کا ہاتھ چوما، اسے روانہ کر دیا اور خود نماز میں آ بیٹھا، اور اس ہیبت سے میں اپنے آپ کو کھیلنا شروع کیا، یعنی کہ اپنے آپ کو پگھلنا شروع کر دیا۔ اس ہیبت سے مجھے ایسی ہیبت تھی، اس نے مجھے ایسی بات بتائی تو اس کی ہیبت میرے دل و دماغ پر طاری ہو گئی، اور جب میرے دل و دماغ پر وہ ہیبت طاری ہو گئی تو میں نے اپنے آپ کو پگھلانا شروع کر دیا۔ آج 40 سال ہونے کو آئے ہیں مجھے جو ہے اس عبادت میں، مجھے اسی طرح 40 سال کو ہونے کو آئے ہیں، میں نے اسی شرم کے مارے آسمان کی طرف تک نہیں دیکھا۔ مجھے 40 سال اس دن سے بعد میں آج تک 40 سال ہو گئے، میں نے آج تک آسمان نہیں دیکھا ہے کہ آسمان کس طرح کا کیسا ہے، اور نہ ہی مسکرایا ہوں۔ میں شرمندہ ہوں کہ قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤں گا۔ پھر بھی اس کے بعد مجھے ڈر لگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے شرم آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے میں کیا منہ دکھاؤں گا، میں کیسے جاؤں گا مولا کریم کے ساتھ۔ میں قبرستانوں میں کہے لگا کر ایک بار ہنس گیا تھا، صرف ایک ہنسی کی بات، اور 40 سال کی عبادت ایک ہی جگہ، نہ کسی سے بات کی، نہ کسی سے کھانا نہ پانی، صرف عبادت ہی عبادت میں لگے رہے، اور بتایا کہ اللہ کی یعنی کہ میں نے آسمان تک نہ دیکھا، اور مجھے پھر بھی ڈر ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو، مولا کریم کو اپنا کیا منہ دکھاؤں گا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ہماری دنیا میں ایسے بزرگ بھی ہوں گے جس نے صرف اور صرف اللہ کی عبادت کی ہے، ایک ایک بات میں، ایک ایک نقطے میں جو ہے اللہ کی عبادت میں اتنے مشغول اور اللہ کی یاد میں اتنے مشغول، اللہ کی ریاضت میں اتنے مشغول ہو گئے کہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے انہیں کسی کو نہ دیکھا۔
اسی بارے میں آپ نے ایک بزرگ کی حکایت سنائی ہے، پھر ایک بزرگ کی حکایت سناتے ہیں جسے خواجہ عطائی اسلمہ کہتے ہیں، اور جس نے 40 سال تک آسمان کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ ایک ایسی اور بزرگ تھے جنہوں نے 40 سال تک آسمان کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ جب سبب پوچھا گیا تو کہ کیوں اس قدر روتا ہے، اور وہ روتے ہی تھے، اللہ کی عبادت کرتے کرتے روتے ہی تھے وہ بزرگ، اور 40 سال تک آسمان کی طرف نظر اٹھا کر تو کہنے لگا کہ قبر کے ڈر اور قیامت کے خوف سے اس قدر روتا ہوں کہ مجھے بالکل چین نہیں آتی ہے، میں صرف اللہ ہی اللہ کرتا رہتا ہوں، میں اللہ سے اس قدر ڈرتا ہوں، مجھے خوف آتا ہے کہ مجھے اللہ کا اور قیامت کا دل سے بہت ڈر لگتا ہے، اس لیے میں صرف اللہ ہی اللہ کرتا ہوں۔ اور اس سے آسمان کی طرف نہ دیکھنے کی وجہ پوچھی گئی تو کہا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ کیونکہ میں نے گناہ بکثرت کیے ہیں، مجھے اللہ کی بارگاہ میں شرم آتی ہے، میں نے گناہ اتنے کیے ہیں، اور مجلسوں میں کھندے اور کہے حکایت کے بعد ایک اور حکایت بیان بھی کہ میں اتنے کہے لگائے، اتنا ہنسا ہوں میں کہ مجھے شرم آتی ہے۔ اور پھر فیضان فرمایا کہ خواجہ موصلی جو بندہ طریقت تھے، بہت بڑی بزرگ تھے جو بندہ طریقت تھے، 8 سال تک روتے رہے، چنانچہ آپ کے رخساروں پر گوشت اور پوست نہ رہا۔ ایک بزرگ جو آپ نے نام بتایا، خواجہ موصلی، جو بندے تھے طریقت کے بہت اعلیٰ تھے، تو 8 سال تک ایسی روتے رہے، اللہ کی یاد میں گڑگڑاتے رہے، اللہ سے طلب کرتے رہے، معافی مانگتے رہے، جو ان کی رخساروں پر، یعنی کہ یہ جو ہے یہ رخسار، یہ ان پہ گوشت اور پوست، یہ آنکھیں، ان پہ گوشت پوست کچھ بھی نہ رہا۔ اور جب وفات کے بعد خواب میں دیکھ کر پوچھا کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، ان کا انتقال ہوا تو کس نے خواب میں دیکھا، کیا کیا اللہ تعالیٰ نے کہا بخش دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا، لیکن جب اوپر گئے اور عرش کے نیچے پہنچے تو میں نے سجدہ کیا، لیکن روتا رہا تھا، میں پھر روتے ہی رہا اور کانپتا تھا۔ آواز آئی کہ فتح تو اس قدر کیوں روتا ہے، تو میں نے سجدہ کیا، یعنی کہ کیوں روتا ہے، کیا میرا غفار ہونا تجھے معلوم نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آواز دی کہ اس قدر میں کانپتا تھا، روتا تھا اللہ کی بارگاہ میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے آواز آئی، اللہ تعالیٰ کی آواز آئی کیوں روتا ہے، کیوں پریشان ہے، کہ میں غفار ہوں تجھے نہیں معلوم؟ میں نے سر سجدے میں رکھ دیا اور مناجات کی، اے پروردگار مجھے معلوم تو تھا کہ تو بے شک پروردگار ہے، غفار ہے، غفور ہے، رحیم ہے، لیکن میں عذاب قبر اور مصیبت، قہر و ہلاکت و ملکوت کی سختی سے ڈرتا ہوں، اس لیے میں روتا ہوں کہ اس تنگ لحد میں میری کیا حالت ہوگی، یہ جو میری قبر ہے ذرا سی تنگ، اس میں میری کیا حالت ہوگی، اس ڈر سے مجھے ڈر لگتا، میں پریشان رہتا ہوں، ڈرتا ہوں ہولناکی سے اس قبر کی، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ مولا کریم حکم ہوا کہ چونکہ اس سے تو ڈرتا تھا واپس چلا جا، کہ میں نے تمہیں اس خون سے رہائی دی اور تجھے بخش بھی دیا، اب میں تجھے قبر میں نہیں رکھوں گا، تجھے واپس چلا جا، میں نے تجھے بخش دیا اور اس خون سے تجھے میں نے رہائی بھی دے دی۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ سبستان میں خواجہ عثمان ہارونی کے ہمراہ میں نے سفر کر رہا تھا، تو ایک جھونپڑی میں ایک درویش شیخ رس الدین محمد احمد سیوس ستانی کو دیکھا، اور جب دیکھا جو حد یاد الہی میں، جو حد زیادہ بے حد یاد الہی میں مشغول تھا، ایک بزرگ مشغول تھا، میں چند روز اس کی صحبت میں رہا۔ آپ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی میں چند روز ان کی خدمت میں رہا، اس بزرگ جو سخت جھونپڑی میں آتا محروم نہ جاتا، وہ سب سے پاس جو بھی آتا تھا جھونپڑی میں وہ کبھی محروم نہیں جاتا تھا، جو لوگ اس کے کہتے اس کے لیے دعا کرتے تو انشاءاللہ تو عالم غیب سے کچھ نہ کچھ اسے دے دیتے تھا۔ اور یہ کہتا تھا کہ اس درویش کو
دعائے آسمان سے یاد کرو، اگر میں اپنا ایمان قبر میں سلامت لے جاؤں گا تو کیا میں گویا میں بڑا کام کروں گا۔ وہ بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ اپنا ایمان اگر صحیح سلامت لے گیا تو کہ میں بہت بڑا کارساز ہو گیا، کہ بہت بڑا عالم ہوں یا بہت بڑا فاضل ہوں، یا میں نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ الغرض جب بزرگ کی موت ہو گئی، وہ قبر کی ہیبت کو سنتا تھا، یعنی کہ قبر کی ہیبت کو سنتا تھا تو توحید کی طرف کانپتا تھا، یعنی توحید کی طرف کانپتا تھا، اور اس کی آنکھوں سے خون جاری ہو جایا کرتا تھا۔ اتنے روتے تھے وہ بزرگ اللہ کی یاد میں کہ ان کی آنکھوں سے خون جاری ہو جایا کرتا تھا، گویا پانی کا چشمہ ہے، اس طرح سے خون جاری ہوتا تھا آنکھوں سے، جیسے کہ گویا پانی کا چشمہ نکل رہا ہے۔ اس کے بعد 7 رات 7 دن تک وہ روتا رہا، لیکن وہ بزرگ روتے ہی رہے، لیکن کھڑے ہو کر اور آنکھیں آسمان کی طرف کیے ہوئے اس کا رونا دیکھو کر میں نے بھی رونا آ جاتا تھا۔ جب وہ رونے سے فارغ ہوتا تو میں بیٹھ کر ہماری طرف مخاطب ہو کر کہتا کہ عزیز جس سے موت آنی ہے، ملک الموت کا حریف اس کا پیچھا کیے ہوئے ہے۔ ہر ایک انسان کو موت آنی ہے، اور ملک الموت کا حریف جو اس کا پیچھا کیے ہوئے ہے، اور وہ ہے اسے چھوڑے گئے نہیں۔ نیز روز قیامت کا دن روز قیامت کا 7 دن اس کے پیش آنا ہے، اس کے روز قیامت جو آئے گی اس کے پیش آنا ہے، وہ ضروری ہے۔ اسے خواب اور قرار اور خندہ خوش خولی سے دلی سے کام کیا، اور واسطے دوسرے کام میں مشغول ہونا اسے اس طرف بھلا معلوم ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ عزیزو اگر تم کڑووں کا حال، یعنی کہ کووں کا حال چوٹیوں اور سانپوں کے بس میں ہیں اور مٹی کے قید خانے میں بند ہیں، پھر آپ نے فرمایا تو وہ ذرہ بھر بھی معلوم ہو جائے کہ جو ان سے معاملہ ہو رہا ہے تو کھڑے کھڑے نمک کی طرح پانی بن جاؤ گے۔ آپ نے فرمایا جو قبر کے اندر کیڑے مکوڑے انسان کو ایسے کھاتے، اگر یہ چیز معلوم ہو جائے تو آپ کھڑے کھڑے پانی ہو جاؤ گے۔ او ہو، اللہ اپنا کرم عطا فرمائے مولا کریم، اتنی خطرناک معاملات اللہ اپنے کرم سے ہی نوازے مولا کریم۔ پھر فرمایا عزیزو میں نے ایک مرتبہ بصرہ میں ایک بزرگ کو دیکھا، وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بزرگ کو دیکھا جو حد یاد الہی میں مشغول تھے، تو اس کے ساتھ میں قبرستان میں گیا۔ وہ صاحب کشف تھے، یعنی کہ بہت اچھے بزرگ تھے، صاحب کشف تھے۔ ایک قبر کے پاس ہم دونوں بیٹھ گئے۔ جب ہم دونوں بیٹھ گئے کہ کیا دیکھتے ہیں کہ فرشتے اس مردے کو بڑا سخت عذاب کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنی روحانی طاقت سے معلوم ہوا کہ فرشتے جو ہیں اس بزرگ کو، یعنی کہ اس قبر میں لالے کو بہت سخت عذاب کر رہے ہیں۔ جب اس کی طرف، یعنی کہ اس رنج میں نے دیکھا تو دیکھا کہ نعرہ مار کر گر پڑا۔ جب میں نے دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ مر گیا۔ ایک گھڑی بعد نمک کی طرح پانی بن کر غائب ہو گیا۔ جیسے کہ خوف اس بزرگ پر طاری ہوتے دیکھا، کسی میں نے نہ دیکھا تھا نہ سنا تھا۔ میں نے اس بزرگ کو جو میرے ساتھ تھے ایسا پانی بن گیا اس کی خوف سے، جو بزرگ یعنی جو قبر پہ عذاب الہی ہو رہا تھا اس عذاب الہی کی وجہ سے وہ دیکھ لیا، تو اس طرح خوف الہی طاری ہو گیا کہ وہ کھڑے کھڑے پانی بن گئے۔ اور آج تک میں نے غمگین معاملہ نہیں دیکھا تھا، اور اس طرح کے مسائل میں نے آج تک نہیں دیکھے۔ پھر فرمایا کہ میں ایسا اپنے آپ میں مہو ہوں کہ ہر روز اپنے آپ میں یعنی کہ گھلتا ہوں۔ 30 سال بعد میں نے تم سے گفتگو کی ہے کہ میں جب سے اسی طرح ہوں، میرا ساتھی تو جب ہی ختم ہو گیا، گھل کر ختم ہو گیا، نمک کی طرح پانی ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد میں جب سے عبادت میں لگا ہوں، صرف اور صرف آپ لوگ جو آئے ہو، میں نے آپ سے ہی گفتگو کی ہے۔ عثمان حرین فرماتے ہیں، وہ بتا دیں کہ ہم سے ہی گفتگو کی تھی ان بزرگوں نے، اور 30 سال تک کسی سے گفتگو نہ کی۔ بس اے عزیزو، جس قدر لوگ غفلت میں مشغول رہتے ہیں نا، کیونکہ اپنے کام میں مشغول نہیں ہوتے، کیونکہ جس قدر غفلت میں مشغول ہوتے ہیں اسی قدر حاضر خواہ سے دور جا پڑتے ہیں۔ بس جا کر توشے کی تیاری کرو، یاد رکھو، کیونکہ
ہم سب کو ایک دن پیش آنے والا ہے، ممکن ہے کہ ہم ایمان سلامت لے جائیں، یہ کہہ دو کھجوریں جو اس کے پاس تھیں مجھے دیں، اور خود اٹھا کر رونے میں مشغول ہو گیا، اور پھر عالم تحریر میں محو ہو گیا۔ خواجہ صاحب زار زار روئے اور فرمایا، اے درویش، مجھے اس خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اس دن سے لے کر آج تک ہر روز موت اور قبر کی مصیبت سے گھلتا رہتا ہوں، گھلتا چلا جاتا ہوں۔ میرے پاس نہ سواری ہے نہ توشہ ہے جس کی وجہ سے خون سے بے کھٹکی ہو جاؤں۔ میں اس دن سے ہولناکی میں اور اللہ سے توبہ کرتا رہتا ہوں، اپنی قبر کی ہولناکی کے ڈر سے، عذاب قبر کے ڈر سے۔ اس چھوٹی سی قبر کی وجہ سے موزن سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا رہتا ہوں، اس کی میں اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتا رہتا ہوں۔ میں نے کسی کی عبادت نہ کی آج تک، نہ کسی کو دیکھا، جب سے 30 سال سے بیٹھا ہوں صرف اور صرف اللہ کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا کریم ہمیں بھی ایسا پکا سچا ایمان عطا فرما دے، ایسے مومن بنا جیسے تیرے بزرگان دین تھے، جیسے تیرے صحابہ کرام تھے۔ مولا کریم ہمیں بھی ایسا ایمان انسان بنا، ایسا ایمان بنا دے مولا کریم، اور ہمارے دلوں میں اپنا نور عطا فرما دے مولا کریم۔ اے اللہ تو ہمیں سچا پکا مومن بنا دے، اپنے محبوب کا سچا امتی بنا دے، اور اپنا سچا بندہ عطا فرما دے، سچا مومن عطا فرما دے، جو ہر وقت ہم تیری عبادت میں، تیری ریاضت میں، تیری تلاوت پر اپنی زندگی بشر کرتے رہیں، نہ کہ اس طرح زندگی کی خرافات میں ہم مشغول رہے۔ مولا کریم صرف اور صرف ہمیں تو سچا انسان بنا دے، سچا مومن عطا فرما دے۔